بسم اللہ الرحمن الرحیم. باب قصۃ عقل و عرینا. عقل اور عرینا یہ دونوں قبیلوں کے نام ہیں. حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں ان دونوں قبیلوں کے کچھ افراد آئے تھے. اس میں روایتیں 3-4 طرح کی ہیں. من عقل و عرینا، اور ایک روایت ہے من عقل اور عرینا، اور ایک روایت میں خالی من عقل ہے، من عقل، اور ایک روایت میں خالی عرینا ہے. تو یہ دونوں قبیلے پاس پاس میں رہتے تھے. قبیلے عقل کے 7 افراد تھے اور قبیلے عرینا کا 1 فرد تھا. تو تقریباً ایک قبیلے پر دوسرے قبیلے کا اطلاق کیا گیا ہے، جس میں عقل یا عرینا کا لفظ ہے یا خالی عقل کا لفظ ہے. یہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. شریست کی کبھی کہیے کہ بدخوئی، مدینہ منورہ میں ان کے پیٹ بڑھ گئے. اس مرض سے وہ زیادہ پریشان ہوئے، تو انہوں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں اپنی یہ پریشانی بیان کی اور عرض کی، یا رسول اللہ، ہم جانوروں کے پالنے والے لوگ ہیں، ہم باغات اور کھیت میں کام کرنے والے لوگ نہیں ہیں، ہم تو جانور پالتے ہیں. تو حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انہیں صدقات کی جہاں اونٹنیاں رہتی تھیں مدینہ طیبہ سے باہر، اور حکم فرمایا کہ ان کے دودھ اور ان کا پیشاب پیو، حکم فرمایا. اس سے بعض علماء نے یہ استدلال فرمایا کہ اونٹوں کے پیشاب پاک ہے، اور پھر اونٹوں پر قیاس کرتے ہوئے فرمایا کہ تمام معقول اللحم جانوروں کے پیشاب پاک ہے، ورنہ حضور نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام ان کے پیشاب پینے کا حکم نہ دیتے. ان کی یہی دلیل ہے. اس لیے کہ حدیث پاک ہے لم یجعل اللہ شفاء فیما حرم، اللہ تعالی نے محرمات میں کوئی شفا نہیں رکھی ہے، سمجھئے. اور پھر اگر ناپاک ہو تو ان کا پینا جائز نہیں ہوگا. امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے نزدیک پیشاب ناپاک ہے، چاہے معقول اللحم کا ہو یا غیر معقول اللحم کا ہو، پیشاب ناپاک ہے. بس یہ ہے کہ وہ نجاست خفیفہ ہے لیکن ناپاک ہے، سمجھئے. اب آپ نے ہدایہ میں اس کی دلیلیں پڑھی ہیں کہ حضور نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا استنزہوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه، سمجھ گئے. تو اب استنزہوا عن البول یہ مطلق ہے، والمطلق یجری علی اطلاقہ، اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہر پیشاب سے بچنا ہے، اور ہر پیشاب
عذاب قبر کا باعث ہے. تو یہ پیشاب، عذاب قبر کا، پیشاب کی چھینٹوں سے نہ بچنا عذاب قبر کا باعث، اور یا پیشاب سے بچنے کا امر استنزہ امر ہے، والامر للوجوب. تو اگر پاک ہو تو حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اس سے بچنے کا حکم نہ فرماتے. سمجھ گئے بیٹا؟ اور عقلی دلیل یہ ہے کہ کھانا یا پانی کوئی بھی چیز ہو، غذا اگر نتن و فساد کی طرف منتقل ہو جائے تو وہ ناپاک ہوتی ہے. یہ ضابطہ ہے، نتن اور فساد، کہ وہ چیز بگڑ بھی جائے اور اس میں بدبو بھی پیدا ہو جائے. تو اس سے معلوم ہوا کہ مدار نجاست نتن و فساد ہے نا. اسی لیے کبوتر کی بیٹ پاک ہے، اس لیے کہ اس میں فساد تو ہے لیکن نتن نہیں ہے، بدبو نہیں ہے اس میں. سمجھ گئے بیٹا؟ اب اونٹ یا کسی بھی جانور کا پیشاب دیکھو تو فساد تو بالکل اثر من الشمس ہے، اور اس سے کم اثر اس کا نتن بھی نہیں ہے. بدبو آتی ہے نا اس میں، ہے نا؟ ارے بدبو ہوتا ہے نا، چاہے بکرا کا ہی پیشاب کیوں نہ ہو، فساد تو نتن تو اس میں بھی ہوتا ہے کہ نہیں؟ نتن بھی ہے اور فساد بھی ہے. لیکن جب بعض لوگوں کا ذوق سلیم بگڑ جاتا ہے تو پھر ان کو اچھی چیز بھی کڑوی لگتی ہے اور نتن و فساد والی چیز بھی اچھی لگتی ہے. سمجھ رہے؟ اب جو بیٹا جب نتن بھی ہے اور فساد بھی ہے تو لا محالہ اب وہ جو مدار نجاست ہے وہ پا لیا گیا، اس لیے وہ ناپاک ہے. سمجھے وہاں جاؤ؟ آپ سمجھ رہے بیٹا؟ اچھا، اب رہا یہ کہ حضور نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے پیشاب کے پینے کا حکم دیا. اس کے ہمارے علماء نے کئی جواب دیے ہیں. سب سے مضبوط، واضح، آسان جواب یہ ہے کہ حضور نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے وحی کے ذریعے یہ پہچان لیا تھا کہ یہ جس بیماری میں مبتلا ہے، اس بیماری کا دنیا میں اور کوئی علاج نہیں ہے. ایک بات، ایک تو یہ ہوا، ایک جز ہے یہ، اور دوسرا جز اونٹنیوں کے یا اونٹ کے پیشاب پینے سے ان کو یقینی طور پر شفا مل جائے گی. یہ دو بس دونوں جز ہے بیٹا. اب جب دنیا میں اس کا کوئی علاج نہیں ہے اور اس سے شفا ملنا یقینی ہے تو اب ان کے لیے رخصت ہے نجاست کے باوجود اس کے پینے کی. اب یہ پینا اس کے پاک ہونے کی دلیل نہیں بنے گا. جیسے کہ حالت مخمصہ میں شراب کا پینا، مردار کھانا جائز، جبکہ جان بچانے کے لیے کوئی دوسری چیز پاس نہ ہو، اور اس سے جان بچنا تجربات سے معلوم ہے. تو اس کے حق میں شراب شربت کی طرح ہے، نہیں تھا حلال گوشت کے درجے. سمجھ گئے؟ اب کسی کے پاس کتنا چاہے بڑا حکیم و ڈاکٹر کیوں نہ ہو، کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا کہ دنیا میں اس کا علاج وہی ہے جو میں دے رہا ہوں. ہو سکتا کہ اس کے علاوہ اور کوئی علاج سے بہتر ہو، اور یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ 100% اس سے فائدہ ہو. سنے بیٹا، اس لیے اب کسی کو حرام چیز کے ذریعے علاج کرانا یا علاج کرنا جائز نہیں. تو حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کو حکم اس لیے دیا تھا کہ چونکہ ان کی شفا اسی میں تھی اور شفا یقینی تھی، ہے نا. تو یہ حکم
بر بنائے ضرورت شرعیہ ہوا، جو اس پیشاب کے پاک ہونے کی دلیل نہیں بن سکتا ہے نا۔ اب کسی کو بھی پیشاب پینا تو بڑی بات، پیشاب چکھنا بھی جائز نہیں ہے نا، نہ جناب بطور تجربہ کے اور نہ بطور علاج کے، بلکہ ایسی دوائیوں سے بچنا لازم اور ضروری ہے جن دوائیوں میں کسی جانور کے پیشاب ہونے کا علم ہو، ہے کہ نہیں؟ سن رہے بات؟ یہ حضرت امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ اب جب یہ پہنچے تو چونکہ یہ غیب داں پیغمبر کی خبر تھی، پی لو، پیا بھی انہوں نے، خواب پیا بھی خوب ہوگا، ہے نا، چونکہ پیٹ بڑے ہوئے تھے اچھا خاصا پیا، ہے کہ نہیں؟ اور دودھ بھی پیا، کبھی دونوں کو ملا کر پیا، ہے نا۔ لسی ٹھنڈی ہوتی ہے مگر یہ تازہ تھوڑی گرم ہوتی تھی، لیکن اب پیا بیٹا، یہ اسے ٹھنڈا کرنے کے لیے دودھ ملایا، پیتے تھے خوب، چند دن نہیں گزرے صحیح، اور یہ کہ یہ خباثہ تھے، ہے نا، ان کا علاج یہ تھا کہ الخبیث للخبیث، وہ بیٹا آج بھی ہے کہ نہیں، تو پیا خوب، صحیح ہو گیا۔ اب صحیح ہوتا آدمی تو شرارت سوچتی ہے اس کو، بیمار ہے تو الگ بات ہے، جیسی صحیح ہوا پھر وہ یہ بے ڈھنگی روش، ہے نا، بے ڈھنگی روش، فطرت خراب تھی۔ تو ان لوگوں نے ان اونٹنیوں پر ڈاکہ ڈالا۔ ڈاکہ ڈالنے سے مراد یہ کہ ان اونٹنیوں کا حق کر لیں، اور حضرت یسار جو اس کے نگہبان تھے، جب انہوں نے مدافعات کا ارادہ کیا ان کے ساتھ زیادتی کی اور نہ قتل کیا۔ بعد میں حضرت یسار کو قبا لا کر دفن کیا گیا، شہید راہ عشق و موت۔ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو خبر ملی تو آپ نے ان کے تعاقب میں جناب صحابہ کرام کو بھیجا، جن کے قائد تھے قرز ابن حابس رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ لوگ اونٹنی بھی واپس لائے اور انہیں گرفتار کر کے لائے، سنے تو مدینہ طیبہ سے باہر ایک خالی میدان تھا، خالی، جس کو حرہ کہتے تھے۔ حرہ اصل میں حرہ کا معنی آتا ہے وہ زمین جس میں کالے پتھر ہوں، سنیں، وہاں پر ان کو لایا گیا اور وہیں پر وہ مشہور مارکا ہوا جس کا ذکر آپ نے پہلے پڑھا ہے کہ جو یزید نے یزید پلید نے لشکر بھیجا تھا، وہ بھی جنگ وہیں پر ہوئی تھی، اس لیے اس کو بھی یوم حرہ بولتے ہیں بیٹا۔ اور ان کو لٹایا گیا، ہاتھ پیر کاٹے گئے، آنکھوں میں گرم سلائیاں لگائی گئی اور ان کی زبان اور ناک کاٹی گئی، اس لیے کہ ان لوگوں نے بھی حضرت یسار رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ یہی سلوک کیا تھا۔ تو جزاء سیئۃ بمثلھا، سوچیے اب اور عالم یہ تھا کہ ان کی مارے پیاس کی شدت کی ان کی زبانیں باہر نکلتی، پانی مانگتی تھی مگر یہ پانی پینے کا حق ضائع کر چکے تھے، حضرت یسار کو شہید کر گئے، اس لائق نہیں بچے تھے کہ پانی ان کے زبان سے قریب ہو جائے۔ اسی حال میں یہ دنیا سے رخصت ہوئے، زمین کا بوجھ بن چکے تھے یہ، سمجھے؟ ان کا جرم ایک نہیں تھا بیٹا، ڈاکہ ڈالنا، لوٹ پاٹ مچانا، فساد برپا کرنا، ہاتھ اور پیروں کو کاٹنا، تو ان کے کئی جرموں کی سزا تھی۔
انما جزاء الذین، اور اللہ اس کے رسول سے جنگ کرنا، انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی الارض فسادا ان یقتلوا او یسلبوا او تقطع ایدیہم وارجلهم من خلاف او ينفوا من الارض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الاخره عذاب عظيم. بس سمجھنا نہیں پڑتا، یہ ہے واقعہ. اب حضور نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب ان کا حال دیکھا، ناک کان کٹے ہوئے تھے، تو حضور نے اسی وقت منع فرمایا آئندہ کسی کو مسلح مت کرنا. اور رحمت عالم کی رحمت کو گوارا نہیں کہ انسان دنیا سے چلا جائے، اگرچہ کتنا بھی بڑا باغی ہو، اپنے انجام کو پہنچ گیا اور اس کی شکل نہ بگڑے. رحمت عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا، نہا عن المسلح، حدیث پاک. اور حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صدقات پر، اس کے بعد صدقات پر ابھارتے تھے. سمجھے؟ اس لیے کہ صدقہ آنے والی پریشانیوں کو دور فرما دیتا ہے. سمجھ گئے بیٹا؟ یہ ہوئی روایت. یہ روایت انس ابن مالک سے ہے. انس ابن مالک کے راوی ہیں قتادہ، ان کے ایک راوی ہیں ابو قلابہ، دونوں. سمجھ گئے بیٹا؟ اب ایک بات آپ اور بھی ذہن نشین رکھیں، ایک ہے قسامت. قسامت یہ ہے کہ اگر قاتل کون ہے یہ معین نہ ہو، تو اب اس محلے کے لوگوں پر جہاں پر کہ مقتول ملا ہے دیت واجب ہوتی ہے. قسامت اسلام میں کوئی خون بھی ضائع نہیں ہے. سمجھے؟ اگر قاتل معلوم بھی نہیں ہے تو اہل محلہ سو اس کی دیت وصول کی، تاکہ ہر محلے والے اپنے ہر ایک گھر پر اور فرد پر نظر رکھیں کہ ایسا نہ ہو کہ کوئی جناب غلط راہ پر چل رہا ہو. ارے بھائی نہیں سمجھے؟ جب ذمہ داری بڑھ جاتی ہے نا تو انسان چوکنا ہو جاتا ہے. اور جب یہ ہو جائے کہ جو کرے وہ بھرے، ہمیں کوئی مطلب ہی نہیں ہے، تھوڑا ماحول خراب ہوتا ہے. سزا ایک کی ہوتی ہے لیکن ذمہ دار 10 ہو رہتی ہے نا، تو 10 برائی کو روکنے والے بن جاتے ہیں. ارے بھائی نہیں سمجھے؟ اس نے کہا اگر اس کمرے میں کہیں پر بھی گندگی پڑی ملی ہے نا، تو یہ کہا کہ جنید ماموں ذمہ دار ہے. پھر تو جنید ماموں کو دیکھنا پڑے گا نا سر، کوئی جناب کوئی کاغذ پڑھا کے نہیں پڑھا، سو کے ماں جنید ماموں کیا سو رہے ہو؟ ہاں نیند بھی بھاگ ہوگی اس وقت، تو ذمہ داری پڑ رہی ہے نا. اگر یہ کہہ دیا کہ نہیں پوری جماعت ذمہ دار ہوگی ہے نا، چاہے ڈالے کوئی بھی کاغذ گندگی مگر ذمہ داری پوری ہے. تو جو جناب کاغذ یا کمرے میں ڈالنے والا ہوگا نا، اسے روکنے کے لیے سب جماعت سب پورے سب ہر ایک فرد تیار ہوگا. کیا کر رہے ہو؟ کیا کر رہے ہو؟ یہ اجتماعی ذمہ داری کا، اسی لیے اسلام نے پورے محلے پر عادیت واجب کی ہے، تاکہ پورے محلے کا ہر ایک فرد کا نگہبان ہو جائے. سمجھ بیٹا؟ یہ اجتماعی ذمہ داریاں ہے نا. اب جیسے نماز جنازہ فرض کفایہ ہے، کوئی پڑھ لے، لیکن نہیں پڑھی تو گناہ سب کا ہے. اسی لیے بیٹا پورا محلہ اکٹھا ہوتا ہے جنازے میں، دیکھتا نماز ہو رہی نہیں ہو رہی، دیکھتا ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی ہے، بس ہو رہی ہے دیکھ لیا ٹھیک ہے. اللہ کو کتنے افسوس کا مقام ہے کہ نہیں؟ نماز جنازہ نہیں پڑھتا مسلمان، نماز پنجگاہی نہیں پڑھتا تو یہ کیا پڑھے گا؟ سنے بیٹا؟ تو ابھی حال مسلمانوں کا حال بڑا خراب، اللہ رحم کرنا.
تھوڑا یہ قسامت. اب حضرت عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالی عنہ نے قسامت کے بارے میں مشورہ لیا. بتاؤ قسامت کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ تو جناب تمام حاضرین نے کہا حق قضا بها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقضت بها الخلفاء قبلک. قسامت حق ہے، اس کا فیصلہ تو حضور نے کیا ہے اور آپ کے بعد خلفاء نے کیا ہے. تو حضرت انبسا بن سعید نے کہا فَأَيْنَ حدیث انس فی العرینیین. یہ کہا کہ پھر عرینیین کے بارے میں حضرت انس کی حدیث کہاں جائے گی؟ حضرت انس کی حدیث کہاں جائے گی؟ اس لیے کہ اس میں تو یہ ہے کہ حضور نے ان سے قصاص لیا. حالانکہ جو ایک تھے مقتول اور ایک مقتول کے 8 قاتل نہیں ہوں گے. قاتل تو ایک ہوگا، نہ ان سے تفتیش کی اور نہ بقیہ پر قسامت کا معاملہ کیا، بلکہ سب کو قتل کیا گیا. فَأَيْنَ حَدِيثُ أَنَسٍ فِي الْعُرَيْنِيِّينَ. بات سمجھ گئے بیٹا؟ تو ابو قلابہ نے کہا جی حضرت انس بن مالک نے مجھ سے بھی حدیث بیان کی ہے، یہ قبیلے عرینا اور قبیلے عقل سے متعلق. بات سمجھیے بیٹا، اتنا ہی ہے. اب رہا یہ معاملہ تو ہمارے علماء حناف نے جواب دیا ہے کہ اس وقت تک قسامت مشروع نہیں ہوئی تھی. قسامت کی مشروعیت اس کے بعد کی ہے، اس لیے کہ آپ جانتے ہیں کہ احکام اسلام جو ہے دفعتاً واحدہ نازل نہیں ہوئی، تدریجاً فتدریجا نازل ہوئی. یہ تو اسلام کا ہم پر یہ کرم ہے کہ ہم کو سارے اس احکام اسلام جو سب بالکل ظاہر و باہر ہیں، لیکن زمانے رسالت میں تو احکام تدریجاً نازل ہوتے. سمجھیے بھائی. اب آپ حدیث پاک دیکھیے، انس بیان کرتے ہیں کہ قبیلے عقرون عرینا کے کچھ لوگ مدینہ منورہ آئے حضور کی خدمت میں، وتکلموا بالاسلام، اور انہوں نے اسلام کو زبان سے قبول کیا. تکلموا بالاسلام ہے نا. دیکھ روایت حدیث کے الفاظ دیکھیے، یہ نہیں اسلام نہیں ہے، اس لیے کہ وہ تو اطاعت کا نام ہے. ان کی بات کی حرکت بتا رہی ہے کہ کلمہ پڑھا تھا لیکن کلمے کا اثر دل میں نہیں تھا. تکلم انہوں نے کلام کیا بالاسلام. ہم بھی ہیں مسلمان. سمجھ گئے بیٹا. فقالوا یا نبی اللہ ان كنا على غرق ولم نكن على ريف. یا رسول اللہ ہم تو دودھ دیتے جانوروں کو پالنے والے اور ہم کاشتکارے والے نہیں ہیں. واستوخموا المدینہ، ان کو مدینہ طیبہ کی ایمان و عشق والی فضا ان کے مزاج بد کے موافق نہ ہے کہ نہیں. اس لیے کہ بیٹا جو کیڑا خراب جگہ پر رہتا ہے اسے گلشن کے جو ہے وہ گل سے کیا تعلق ہے، وہ تو کہے گا یہاں پر اچھا نہیں ہے وہیں پر اچھا ہے. سنے نہیں سمجھے بیٹا. اسے گلشن کی خوشبو راس نہیں آ رہی ہے. یہ دیکھ بلبل گلشن گلاب ہے کہ نہیں والم. پھر کیا ہوا؟ فامرهم رسول اللہ، ان کو حضور نے حکم دیا بزود، بولو کہ جاؤ. زود کے معنی اونٹوں کی جماعت، جاؤ اونٹنیوں میں جاؤ. وراعن، اور وہاں پر جو ہمارے نگہبان ہیں اونٹوں کے ان کے پاس. وامرهم ان يخرجوا فيه، ان میں جاؤ. فيشربوا من البانها وابوالها، جاؤ ان کے دودھ بھی پیو ان کے پیشاب بھی پیو.
فانطلقوا حتى اذا كانوا ناحیۃ الحرہ، یہاں تک کہ جب یہ مقام حرہ کے قریب تھے، ہے نا، صحو کفر بعد اسلام، تم نے اسلام قبول کرنے کے بعد میں کفر کیا۔ اور یہ نہیں بیٹا، وقتلوا راعی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان بکریوں کا جو نگہبان متعین کیا تھا جس صحابی کو، اسے قتل کیا۔ واستاق الزود، بولو، اور اونٹوں کو بھاگ لے گئے۔ فانطلقوا، کہاں گیا؟ تو یہ اطلاع حضور کو ملی، فبعث طلب، طلب طالب کی جمع ہے، جیسے کہ خادم کی جمع خدم آتی ہے، ہاشم کی ہاشم آتی ہے، ایسی الطلبہ۔ حضور نے ان کے طلب میں صحابہ کرام کو بھیجا۔ فامرهم، تو حضور نے حکم دیا، فسمروا اعینهم، تو ان کی آنکھوں میں گرم سرائی لگائی گئی۔ وقطعوا ایدیهم، بولو ان کے ہاتھ، ہے نا، وترکوا فی ناحیۃ الحرہ، اور پتھریلی زمین میں ان کو ڈال دیا گیا۔ حتی ماتوا علی حالہ، قتادہ کہتے بلغنا ان النبی، حضور اس کے بعد صدقے پر ابھارتے تھے اور مسئلہ سے منع کرتے تھے۔ اب بیٹا یہاں پر کیا ہے؟ من عقل و عرینا، لیکن ایک روایت جو وہ قلابہ کی انس ہے، اس میں قدم نفر من عقل کا لفظ ہے۔ اگلی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ مجھ سے ابو قلابہ کے آزاد کردہ غلام ابو رضا نے کہا، اور وہ ان کے ساتھ ملک شام میں تھے، کیا دمشق میں، وہی تھا دارالسلطنت۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت تک دارالسلطنت مدینہ طیبہ رہا۔ حضرت علی مرتضیٰ نے کوفہ مقرر کیا، وہ نہیں چاہتے تھے کوئی اختلاف و انتشار کے بعد مدینہ طیبہ، مدینہ الرسول میں یا کوئی، کیونکہ حضرت عثمان کی شہادت مدینہ طیبہ میں ہوئی تھی، اس لیے حضرت علی نے اس امور سیاست ملک کو مدینہ طیبہ سے ہٹا کر کے کوفہ کو مقرر فرمایا، تاکہ اس کی عظمت کے پیش نظر وہاں پر کوئی اختلاف کی بات نہ ہو۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دمشق کو، اب اسی سلطنت کے وارثین میں عمر بن عبد العزیز بھی تھے، اس لیے آپ کا پائے سلطنت بھی دمشق کی رہا، سمجھ گئے بیٹا۔ اسی لیے دمشق میں ہمارے بہت سارے صحابہ کرام، ائمہ محدثین، مجتہدین کے مزارات تھے، کیونکہ اسلامی دارالسلطنت دمشق۔ تو آپ نے لوگوں سے مشورہ طلب کیا، تو کہا کہ ما تقولون فی هذه القسامہ، ہے نا بیٹا۔ اب اس سے مشورہ اس سے کیا جو کہ جانتے تھے قسامت کی حقیقت کیا ہے، اس سے معلوم ہے کہ مشورہ علماء ہی سے کرنا چاہیے، ہے نا، نہیں سمجھے بیٹا۔ تو اب جناب حضرت تو حاضرین میں حق مفتا معذوف ہے، القسامۃ حق، قضا بها رسول اللہ، اس کا فیصلہ حضور نے کیا اور آپ کے بعد خلفاء نے کیا۔ اب ابو قلابہ آپ کے تخت شاہی کے پیچھے کھڑے تھے۔ اب مسعود بن سعید نے کہا فَإِنَّ حَدِيثُ أَنَسَ فِي الْعُرَيْنِ، ابو قلابہ نے کہا ہاں، مجھ سے انس بن مالک نے حدیث بیان کی، کیا بیان کی؟ تو آ گیا وقال ابو قلابہ عن انس من عقل، قرآن کا لفظ نہیں ہے، فذكر القصة۔ باب غزوۃ ذات القرد، یہ بیٹا باب ہے غزوہ ذات القرد کا۔ غزوہ ذات القرد اس میں بھی یہ ہوا، یہ بڑا الگ واقعہ ہے۔ غزوہ خیبر سے 3 دن پہلے قبیلہ بنی غطفان کے کچھ لوگوں نے حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اونٹوں پر، اونٹنیوں پر ڈاکہ ڈال دیا تھا،
سمجھ گئے؟ بات ماری ہے. اچھا انہیں پانی کیوں نہیں دیا گیا تھا قبیلے اوکلو اور اینا کے لوگ کو؟ ایک وجہ اور ہے، اس کے لیے آپ امداد القاری کا مطالعہ کریں. مانوسی بے نیازی نہیں رہنا چاہیے، اس کا مطالعہ کریں. ایک وجہ میں نے اور نقل کی امداد القاری. ابھی دیکھ رہے ہو کیا؟ ابھی نہیں ہے، آپ کی ہمت نہیں ہے، وہ نہیں ہے بیٹا، کتاب میں ہے وہ انشاءاللہ. تو اب یہ اونٹنیوں پر جو ڈاکہ ڈالا تھا یہ غزوہ خیبر سے پہلے کتنے دن، اور ڈاکہ ڈالنے والے کون تھے؟ یہ بنی غطفان کے شخص ہیں. حضرت سلمہ ابن اکوع رضی اللہ تعالی عنہ، مشہور صحابی رسول ہے سلمہ ابن اکوع رضی اللہ تعالی، اس سے بہت ساری حدیث مرضی ہے. سلمہ ابن اکوع ان لوگ فرماتے ہیں کہ میں اذان فجر سے پہلے اٹھا تو حضرت عبد الرحمن ابن عوف کے غلام سے میری ملاقات ہوئی، تو انہوں نے بتایا اخذت لقاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لقاء لقوح کی جمع ہے، دودھ دینے والی اونٹنی. بیٹا یہ اونٹنی ہے جس کے لیے کئی نام آتے ہیں، ہے نا. اور ایک بات یاد رکھیں کہ جو چیز زیادہ پائی جاتی ہے نا اس کے نام زیادہ ملیں گے آپ کو، اس لیے کہ اس کا استعمال زیادہ ہے تو کسی بھی نام سے بول دو. اللہ کبیرہ. اور جس کا استعمال کم ہے اس کے لیے الفاظ بھی کم ہے. تو چونکہ یہ اونٹنیاں ہی پالتے تھے لوگ اکثر، اس کے لیے کئی نام ہے. لقوح، اور آپ نے یہ پڑھا بنت مخاض، لبون، جزع پڑھا کے عناق، یہ سب الفاظ پڑھے نا آپ نے، پڑھے لکھے لوگوں کا، تو اسی لیے تو الفاظ متعدد ہیں. تو دودھ دینے والی اونٹنیوں پر کہا کہ کیا کہا کہ او خزت، حضور کی دودھ دینے والی اونٹنیاں پکڑ لی گئی. خبر تھی. تو میں نے پوچھا من، کس نے پکڑا؟ کہا غطفان نے. ابھی بیٹا فجر کی اذان نہیں ہوئی، اس سے پہلے کی بات ہے. مدینہ طیبہ میں سب آرام کر رہے ہیں. سلمہ ابن اکوع کہتے ہیں کہ میں اس میں تو نہیں ہے، دوسری بات میں پہاڑ پر چڑھا، اور پہاڑ پر چڑھنے کے بعد میں نے بلند آواز سے کہا، کیا کہا؟ یا صباح. اور یا کے ساتھ بھی مربی ہے. یہ کلمہ اس وقت بولتے تھے جب کوئی آفت ناگہانی نازل ہوئی ہو اور جناب پوری قوم کو اس کی مدافعت کے لیے اکٹھا ہونا ہو. فرماتے پھر کیا تھا؟ ایک تو بیٹا رات کی، اور پھر رات میں بھی صبح کے وقت کی آواز بڑی تیز ہوتی ہے، فضا میں سناٹا ہوتا ہے، ہوا بالکل ساکن ہوتی ہے. سنیں تو اس میں جو آواز سے جو ارتعاش پیدا ہوتا ہے نا، جو تمغز پیدا ہوتا ہے، وہ دور تک جاتا ہے. اللہ کبیرہ. ارے بھائی نہیں سمجھے؟ ارے جب سمندر میں بالکل خاموشی ہو اور آپ اس میں ڈیلا ڈالو نا تو اس کی لہریں دور تک جائیں گی. اور اگر پہلے سے ہوا چل رہی ہے کبھی ادھر کی کبھی ادھر کی ہوا کے جھونکے آ رہے ہیں تو وہ لہریں دور تک. دن میں تو شور ہوتا ہے، سب سے ارتعاش پیدا ہوتا ہے، تو وہ آواز سے تمفظ ہوتا ہے نا وہ دور تک نہیں جاتا ہے. اور جب بالکل سناٹا ہوتا ہے تو وہی کہتے ہیں کہ صبح فجر سے پہلے کی جو آواز ہوتی ہے نا بیٹا، وہ اس کی آواز کی لہریں، تمفظ کی لہریں دور تک پہنچتی ہیں. فرماتے ہیں پھر کیا تھا؟ میں نے آواز لگائی تو آپ پورے مدینہ منورہ میں میری آواز گونج گئی، آواز گونج گئی. اور پھر درد بھری دل کی آواز ہی کچھ اور ہوتی ہے. ارے نہیں سمجھے؟ اس لیے بولی وہ جو شعر فرمایا واللہ وصول لیں گے فریاد کو پہنچ. اتنا بھی ہو کوئی جو آہ کرے دل سے، دل کی آہ کی باتیں کچھ اور ہوتی ہے نا، اس میں تاثیر بھی ہوتی ہے آہ کرے دل سے.
زبان سے آہا کرنے والے تو بہت ہوتے ہیں، آہا کرے دل سے، تو پھر کیا ہوتا ہے بیٹا؟ جب آہ دل سے ہوتی ہے وسیم تو از دل خیزت بر دل ریزت، یہ ہوتا ہے از دل بر دل، یہ ہوتا ہے نا؟ سننے بھی ترجمہ سمجھئے، فارسی ہے یہ، سنیے بیٹا۔ اب کیا ہوا بیٹا؟ فرماتے پھر کیا تھا؟ اب آپ سے لگا دی میں نے، لیکن میں نے ان کے آنے کا انتظار نہیں کیا، میں فوراً سیدھا تیزی کے ساتھ دوڑا، ابھی نکلے تھے اونٹ لے کر کے، میں نے سب کے جمع ہونے کا انتظار نہیں کیا، فوراً سر پٹ دوڑ لگا دی میں نے، سنیں، اور میں نے انہیں پایا کہ وہ پانی پی رہے تھے چشمے سے، تو میں نے ان کو تیر سے نشانہ بنانا شروع کیا، اور ایسا نہیں نشانہ، عرب کا دور تو اشعار کا دور تھا نا، تو میں نے کہا یوم یوم الرزا انا ابن الاقوع الیوم یوم الرزا، ارے جانتے ہو، سمجھ لو میں سلمہ ابن اقوع ہوں، مدینے کا مشہور تیر چلانے والا، الیوم یوم الرزا، آج بس کمینوں کی آ گئی، آج تو بس کمینوں کا دن ہے، آج آ گئی، آج کمینوں کی شامت آ گئی، رزا جو ہے رزا رضی کی جمع ہے، تو بیٹا آپ جانتے ہو کہ کچھ لوگ ایسے کنجوس ہوتے تھے، ہے نا، شقی ہوتے تھے، بخیل نہیں، شقی، بخیل و شقی میں فرق ہے، شقی ہوتے تھے کہ وہ بکری یا اونٹنی بھی دودھتے تھے تو بالٹی میں نہیں، گھر یہ دھار کی آواز دروازے سے باہر نہ پہنچ جائے اور کوئی کہہ نہ دے ایک گلاس دودھ دے دو، تو کیا کرتے تھے بیٹا؟ سیدھا منہ میں، دھار سیدھی منہ میں، اب تو پی لے، بڑی خاموشی کہتے تو کچھ سن نہ لے، کوئی سن نہ لے، مطلب دودھ بھی بالٹی میں نہیں دودھتے تھے، سنے، براہ راست اس کے تن سے دودھ پیتے تھے، سن لو کیوں؟ ہاں بس یہ خطرہ تھا، تو بیٹا آپ مانگ لے تو دینے میں کیا دقت تھی؟ تو یہ ان کے نزدیک باعث تھا، یہ بدنامی کی چیز ہوتی تھی، بتائیے ایک گلاس دودھ مانگا اور ایک گلاس دودھ تک نہ دیا، سخاوت عرب کی مشہور تھی، تو سائل کو منع نہیں کر پائیں گے، ہاں یہ کر سکتے ہیں کہ بالٹی میں دھار ہی نہ جائے، براہ راست منہ میں آئے، یہ کر سکتے ہیں، لیکن بالٹی میں دودھ دو کے اور کوئی سائل آئے اس کو واپس کر دے، یہ ہماری سخاوت کے خلاف ہے، اس کو ناپسند کرتے تھے کتنا، لیکن جاہلیت کا دور تھا، لیکن خیرت کا دور تھا، سائل نہ مانگے تو بالٹی بھی نہیں دودھتے تھے، اب تو بیٹا عالم یہ کہ کوئی چیز مل جائے آدمی کو تو دکھا کر کھاتا ہے، الحمدللہ رات تو یہ بھی بنا تھا، رات یہ بنا تھا لیکن نمک تیز تھا، ہمارے اہلیہ محترمہ نے نہ جانے کیا کیا بنا دیا، اس میں دیکھ بھی نہیں پایا، اللہ کو بنا تھا، یہاں کی اظہار کر رہا ہے سامعین کے دلوں کو دکھانے کے لیے، دکھا کر کھاتا ہے، اتنا بے غیرتی کا دور آ گیا، یہ بے غیرتی کا دور ہے، وہ کتنا غیرت مندانہ دور تھا کہ نہیں دینا ہے تو بالٹی پہ دھان نہیں کرانا ہے، اور یہ تو بیٹا بنا ہو کہ نہ بنا ہو سب بتائے گا، بنا ہوا بھی اور بے بنا ہوا، کیا بتاؤ آپ خیال نہیں رہا، سوچ سے ادب لاؤں آپ کو، لیکن ہے نا یہ بیٹا بے غیرتی ہے، اس لیے آدمی کو اپنے تعیش، اپنی فراخی، اپنی خوشحالی، اپنے ناز و نعام کا تذکرہ دوسرے کے سامنے بلا وجہ نہیں کرنا چاہیے، اس سے بلا وجہ
اس کو اذیت میں مبتلا کرنا ہے. اذیت میں اسلام نے اس کو پسند نہیں فرمایا اذیت میں. بلکہ اگر ایسے آپ کے سامنے لوگ ہیں جو پریشان ہیں تو آپ اگر ان کی فریاد رسیدی کر سکتے ہیں تو کم سے کم اپنے بھی ایسے حالات بتائیے جو خود اس کے لیے باعث تسلی ہو. ہے کہ نہیں؟ وہ بیچارہ 2 کپڑوں کے لیے پریشان ہے. اگر پتہ نہیں کتنے کپڑے ہیں جی, مجھے پتہ نہیں ہے گھر میں کتنے کپڑے ہیں. کچھ ایسے کپڑے ہیں جو 6 ماہ سے نمبر بھی آتا ہے, وہ 2 کپڑوں کے لیے پریشان ہے اور آپ اس سے کتنے جوڑے کپڑوں کا ذکر کر کے اس کو اذیت میں مبتلا کر رہے ہیں. یہ نہیں ہونا چاہیے. سمجھیے مولانا وسیم صاحب. تو کیا ہوا؟ علی انا ابن الاقوا الیوم یوم الرزا. پھر کیا تھا؟ جب میں نے تیر چلائی نا تو سب لوگوں نے اپنی جان بچانے کے لیے اونٹنیوں کو نہیں چھوڑ دیا. اور یہ نہیں چھوڑا خود, یہ نہیں چھوڑا بیٹا, بے تحاشا بھاگتا ہے تو بے تحاشا بھاگنے میں کچھ نہ کچھ چھوڑ جاتا ہے. اور جتنا بڑا سامان ہوتا ہے نا چھوڑتا بھی اسی حساب سے. دیکھو نا کتنا چھوڑ کے بھاگا ہے وہ. کہاں؟ اپنے پڑوسی جو ہے یہ اپنے افغانی بھائی, کتنا ملا ان کو, کتنا چھوڑ کر بھاگا وہ سب ملا. جیسا بھاگنے والا ہوتا ہے اس کا سامان بھی اسی حساب سے ہوتا ہے. تو فرماتے ان سے میں نے 30 چادریں چھوڑی. 30 چادریں معمولی نہیں ہے بیٹا, 30 چادریں. چونکہ عرب کے یہاں مشہور چیز چادر تھی. اسے اور بھی تھی, اور بھی لیتی تھی, بیٹھتے تھے تو بچھونا بنا لیتے. اب میں جو آواز لگا کر کے آیا تھا, اب بعد میں حضور تشریف لائے, صحابہ کرام, اللہ اب میں نے عرض کیا رسول اللہ بس ابھی بھاگے, چلیے پکڑ لیتے ان کو. اور یا رسول اللہ میں نے انہیں پانی پینے کا موقع تک نہیں دیا ہے, پیاسے ہیں, جلدی ہاتھ آ جائیں گے. تو حضور نے فرمایا ابو سلمہ بن اقوا بس نرمی کرو, یہ آج بھاگ رہے ہیں کل پائیں گے, ان کی اولاد آئے گی, بس نرمی کرو, نظر ان کی اولاد پر ہے. تو پھر کیا تھا؟ اب دیکھو بیٹا مقام ناز دیکھو, پھر کیا تھا؟ سب اپنی اپنی اونٹنیوں پر آ رہے تھے. میں تو ایسے ہی بھاگ کا آیا تھا نا, حضور نے اپنی اونٹنی پر پیچھے مجھے بٹھایا. اب میں جب واپس آ رہا تھا تو سب اپنی اپنی اونٹنیوں پر تھے, میں تھا جو حضور کی اونٹنی پر بیٹھ کر کے آ رہا. یہ کم سے کم مدینے میں ایسا نہیں کہ راستے میں فرماتے حتی تخلل مدینہ, مدینے میں آ گئے, میں تو حضور ہی کی اونٹنی پر. فرماتے ہیں باب غزوۃ ذات القرن, وہ غزوۃ التي اغاروا على لقاء رسول اللہ قبل خیبر بثلاث. سلمہ بن اقوا کہتے ہیں میں خرجت قبل ان يؤذن بالاولى, میں نماز فجر اذان فجر سے پہلے نکلا اور حضور کی اونٹنیاں مقام ذی قرد میں چرتی تھی. تو میری ملاقات عبد الرحمن عوف کے غلام سے ہوئی. تو میں نے حضور کو, اس نے کہا کہ اخذت لقاء رسول اللہ, حضور کی اونٹنیاں پکڑ لی گئی. میں کہا من اخذا قال غطفان قال فسرقت ثلاثا, بولو 3 مرتبہ یا سبع. قال فاسمعت, تو میں نے سنا دیا جو مدینہ طیبہ کے دونوں سنگ لاکھوں کے درمیان تھا. شروع پورے مدینے میں میری آواز گونج گئی. پھر سمن دفعت والا ودی, پھر تو میں اپنا سیدھا سر پٹ دوڑا. سیدھا سمجھتے ہو, ایسے نہیں ہے کہ میں دیکھ بھاگ بھی رہا ہوں, پیچھے کو دیکھ بھی لیتا ہوں, کوئی آ رہا ہے نہیں, یہ نہیں ہے. فن دفعت والا سیدھا 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 حتی تک ہوں. اور وہ چشمے کا پانی پی رہے تھے, تو میں نے ان کو اپنے تیر سے چلایا اور میں پکڑوں تو رامیا, اور میں تیر چلانے کا بڑا بھائی تھا. اس سے معلوم ہوا کہ بوقت ضرورت اپنے فضائل و کمالات بھی بیان کرنا چاہیے تھا, لیکن بوقت ضرورت بقدر ضرورت. اور نہیں سمجھے بیٹا, جیسے کوئی قرآن غلط پڑھ رہا ہے, آپ نے ٹوکا کہ نہیں میں صحیح پڑھ رہا ہوں, میں بھی حافظ قرآن ہوں, غلط پڑھ رہے آپ, یہ اظہار جائز ہے.
لیکن آپ فکر ارے اللہ کے واسطے میں حافظ نہیں یہ بھی اس کے کوئی مسئلہ غلط بتا رہا ہے ابھی ہم نے بھی ہدایت پڑھی ہے کہہ سکتے ہیں. تو ہر چیز کا اظہار کا ایک مقام ہے. ارے نہیں سمجھے ارے بات سن آ رہی ہے. اب جناب ایسی کوئی کہ ارے جناب حجر اسود کا تو کوئی جواب ہی نہیں ہے نا, وہ تو بالکل کعبے شریف میں نصب ہے پچھم کی طرف کے رخ میں. کیا غلط کہہ رہے ہو؟ ہم بھی گئے ہیں وہاں. ارے بھائی ایک ہر چیز کے اظہار کا ایک موقع. تو فرماتے ہیں تو میں نے کہا انا الاقوا اليوم يوم الرزع وارتجزو, میں رجز پڑھ رہا تھا یہاں تک کہ ان سے میں نے اونٹنیاں چھین لی بچا لی اور ان سے میں نے 3 چادریں بھی چھینی. حضور اور لوگ تشریف لائے تو میں نے کہا یا نبی اللہ قد حمیت القوم الماء, حضور میں نے قوم کو پانی نہیں پینے دیا ہے, پانی کو لوگوں سے بچا لیا ہے بلا. اور وہ متاش عطشان کی جمع اور وہ تو حضور ان کی طرف ابھی چلیے فبعث الیہم السحر, ان کی طرف ابھی چلیے. فیا ابن الاقوا ملکتا فاصدق, فرمایا ابن اقوا تم ان پر قادر ہو گئے, تم ان کے مالک ہو گئے, غالب ہو گئے. فاصدق, اب نرمی اختیار. فرماتے ہیں پھر ہم لوٹے. ویردفنی رسول اللہ, اللہ اکبر. یہ مقام ناز میں یہ نہیں کہا کہ میں حضور کی اونٹنی کے پیچھے بیٹھا, جب میں حضور نے مجھے اپنی اونٹنی کے پیچھے بٹھایا. یردفنی رسول اللہ, حضور نے مجھے بٹھایا, حضور نے مجھے اپنی اونٹنی پر پیچھے بٹھایا. حتی دخل المدینہ, یہاں تک کہ ہم مدینہ طیبہ. باب و غزوۃ خیبر, یہ باب ہے غزوہ خیبر کے بیان میں. غزوہ خیبر میں نے بتایا تھا کہ یہود کو خیبر بھیج دیا تھا, لیکن یہ بدترین قوم خیبر جا کر بات نہیں آئی تھی. میں نے بتایا تھا یہ جناب اہل مکہ سے ہمیشہ سازشیں سانٹ گانٹ کرنے میں لگے رہتے تھے, مسلمانوں کو دبانے میں, پریشان کرنے میں. تو حضور نے فرمایا چلو ان کو بھی چل کر دیکھ لیتے ہیں. سازش کا اڈا بن گیا تھا, سازش کا. تاریخ ہندوستان پڑھو ہے نا, تاریخ ہندوستان ہمارے مسلم بادشاہوں نے جہاں جو بھی کچھ کیا اس زمانے میں نہیں کہتا کیا کیا کیا, آپ بھی جانتے ہیں. وہ اسی لیے کیا کہ یہ مقامات ان کی حکومت کے لیے, ان کی حکومت کے خلاف سازشوں کا اڈا بن گیا. ارے نہیں سمجھے بیٹا؟ ہاں. اور جناب مذہبی مقام کے نام پر تمام مخالف حکومت طاقتیں وہاں پر جمع ہوتی. سمجھ گئے بیٹا؟ تو سرکار نے سمجھ چلو. پھر بیٹا خیبر کیسے فتح ہوا ابھی آتا ہے. اب خیبر سے متعلق کچھ واقعات ہیں جو آپ نے پہلے بھی پڑھے, اگر پڑھی ہوئی حدیث آئے تو بتا دینا. فرماتے ہیں سوید ابن نعمان, میں نے کہا ایک حدیث مروی ہے, وہ بتایا کہ ہم حضور کے ساتھ نکلے خیبر کے ساتھ, یہاں تک کہ جب مقام صحابہ میں تھے جو خیبر سے بالکل قریب ہے, مدینہ طیبہ ادنا بولتے بیٹا, خیبر سے نشیب میں ہے. نشیب سمجھتے ہو؟ نیچے میں ہے. فثم صلی اللہ علیہ وسلم ثم دعا بالازواج فلم يؤت الا بالسبيل فامر به فسریا, ان کو پانی میں بھگویا گیا. فاکلا وکلنا ثم قام الى المغرب فمزمزا ومزمزنا ثم صلى ولم يتوضا. بتاؤ احمد رضا یہ حدیث گزری ہے کہ نہیں؟ گزری ہے بھائی یا نہیں گزری ہے؟ نگاہ سے گزری ہے, یہ ویسے گزری ہے, گزری بھی ہے, پڑھا بھی ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, ہاں ماشاءاللہ. فرماتے ہیں سلمہ ابن اکوا کی روایت ہے, ہم حضور کے ساتھ چلے. سنے ہو؟ اب آپ ایک یہ واقعہ میں آپ کو بتاؤں. حضرت سلمہ ابن اکوا کے چچا تھے حضرت عامر رضی اللہ تعالی عنہ, ہے نا. ان کی آواز بڑی اچھی تھی. اور فیضان سننے ہو, آواز بڑی اچھی تھی.
عرب کا دستور یہ تھا کہ رات میں سفر کرتے تھے. بھیا ذرا توجہ رکھیے گا. تو رات میں سفر میں اونٹنیوں میں نشاط لانے کے لیے ایک خوشگلو اچھی آواز والا انسان کچھ اشعار پڑھتا تھا. اسے بولتے تھے ہدی، اور اس کا نام تھا ہدی خواہ. ہدی خواہ. اس کی سریلی آواز کو سن کر کے لوگ بھی مست ہو جاتے تھے اور اونٹنیوں کی چال میں بھی چستی پیدا ہو جاتی تھی. سریلی آواز سنیں بیٹا. بالکل آپ ذرا اندازہ کیجئے، صحرا میں صبر ہو رہا ہے، سہانی رات ہے، چاندنی رات ہے، اونٹنیوں کا سفر ہے کہ نہیں؟ اور سب لوگ اپنی اپنی اونٹنیوں پر سوار ہیں. بڑا اچھا ماحول ہے، اونٹنیاں چل رہی ہیں، اور ایسے حال میں کوئی حرب و ضرب یا کسی شخصیت سے متعلق جو اشعار پڑے گا نا، تو جنگل میں ایک عجیب سی سہانی دل ربا ایک گونج پیدا ہوگی. اللہ اکبر. کیا دل ربا نواسنج ہے نا، ایک سوری بالکل دل ربا ایک فضا گونج سی پیدا ہوگی. اور جب وہ گونج پیدا ہوتی تھی نا تو اونٹنیوں میں بھی جناب ہے نا ان میں بھی سرور پیدا ہوتا تھا. سرور بھی نہیں سمجھتے ہو، اور لوگوں میں مسرت پیدا ہوتی تھی، تو عجیب سما بن جاتا تھا. تو جا رہے تھے تو ایک شخص نے عامر سے کہا، عامر کو دشان نہیں سنا ہوئے، وَكَانَ رَجُلًا شَاعِرًا ہے نا، یہ شاعر تھے. وَكَانَ رَجُلًا شَاعِرًا. اللہ اکبر. تو انہوں نے کہا کیوں نہیں سنائیں گے؟ ضرور سنائیں گے. تو انہوں نے اشعار پڑھے، وہ سنیے کیا تھے. وہ عبداللہ ابن رواحہ کے اشعار تھے. اللہم لولا انت ما تدینا ولا تصدقنا ولا صلینا فاغفر فداء لك ما بقینا وثبت الاقدام ان لاقینا والقیا سکینة علینا ان اذا سیح بنا ابینا وبالسیاح اولوا علینا. یہ شعر پڑھیں، یہ شعر کتنے اچھے لگ رہے ہوں. حضور نے فرمایا، حضور نے ارشاد فرمایا، من هذا السائق، یہ کون ہے اونٹنیوں کو آگے بڑھانے والا، ہانکنے والا. تو سر سمجھ بیٹا، ان اشعار کی آواز جو پڑھتے تھے اس سے اونٹنیوں میں سرور پیدا ہوتا تھا، ان کی چال میں مستانہ پن پیدا ہوتا تھا، ان کے قدم جلدی جلدی اٹھتے تھے. یہ کون ہے؟ تو کہا عامر ہے. تو حضور نے کہا یغفر اللہ لہ یرحمہ اللہ، اللہ رحم فرما، اللہ ان پر رحم. بیٹا سنو، اب ایک بات سنیے، یرحمہ اللہ، سرکار جس کے لیے رحم کی دعا فرما دیتے یا مغفرت کی دعا کرتے تھے اس کا نصیب بڑا بلند ہوتا، وہ درجہ شہادت پر سرفراز ہوتا. تو صحابہ کرام نے یا رسول اللہ آپ ایک دعا فرما دی، شہادت تو ان کا مقدر بن گئی. کاش آپ ان کو ہمارے درمیان اور رہنے دیتے. عقیدے کا استحکام دیکھو، نبی کریم کے اختیار سے متعلق صحابہ کرام کے رجحانات دیکھو. یا رسول اللہ آپ ان کو ہمارے درمیان اور رہنے دیتے. کیا مطلب؟ یا رسول اللہ آپ نے دعا فرما دی، ان پر تو رحم ہو گیا، اور رحم کیا ہوا کہ ان کی شہادت ان کا نصیبہ بن گئی. کاش انہیں آپ ہمارے درمیان اور رہنے دیتے. کیا مطلب؟ حضور جس کے لیے دعا فرما دے اور جو دعا فرما دے وہ دعا درجہ اجابت تک پہنچتی ہی پہنچتی ہے. حضور نے فرمایا ہر ایک نبی کی دعا قبول ہوتی ہے. علامہ عینی نے فرمایا ہر نبی کی ہر ایک دعا قبول ہوتی ہے. لیکن یہ بات بتا دوں، ہر نبی کی ہر دعا قبول ہوتی ہے، لیکن جس وقت کہے اس وقت قبول ہو جائے یہ لازم نہیں ہے. ارے تو موسیٰ نے دعا کی تھی، اللہ اس فرعون کو ہلاک فرما دے 40 سال کے بعد ہلاک. سنیں ہم اب جناب یہ پھر کیا تھا جب اب بیٹا دو واقعہ آ گئے امام بخاری نے ذکر کرتے ہیں، میں دونوں بتا رہا ہوں الگ الگ. پھر کیا تھا؟ غزوہ خیبر میں
حضرت عامر نے کھڑے ہو کر کے تلوار ایک یہودی کے گھٹنے پر مارنا چاہیے. کیا بتاؤں میں، کیسے بتاؤں تمہیں؟ ماسا الرحمان کیا ڈنڈا وغیرہ منگوا گئے، بتاؤں کیا سمجھ رہے ہو؟ ارے نہیں سمجھ رہے ہو؟ تلوار، لیکن وہ تلوار چھوٹی تھی، بجائے یہودی کے لگنے کے ہے نا گھوم کر کے حضرت سلمہ حضرت عامری کے لگ گئی. اللہ تلوار چھوٹی تھی تو گھوم کر کے ان کے لگ گئی اور یہ اسی میں شہید ہو گئے. سلمہ بن اکوا کے چچا شہید ہو گئے. اب سلمہ بن اکوا پر بہت افسردگی، پرزمردگی، اضمحلال پیدا ہوا. آپ کے چہرے مبارک پر سلمہ بن اکوا کے اضمحلال طاری تھا. طاری کیوں تھا ابھی بتاتا ہوں. تو حضور ادھر سے گزرے، دیکھا سلمہ بن اکوا کا چہرے پر آج پرزمردگی ہے. فرماتے حضور نے میرا ہاتھ پکڑ لیا، ہاتھ پکڑ لیا حضور نے. فرمایا ما لکا یا سلمہ، سلمہ کیا بات؟ اب وہ درد دل سنیے، درد دل سنیے. کہتے ہیں یا رسول اللہ، لوگ یہ کہہ رہے ہیں قد ان عامرا قد حبط عمله. یا رسول اللہ، لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ عامر کے سارے اعمال برباد ہو گئے. کیوں کہہ رہے ہیں لوگ؟ اس لیے کہ ان کی تلوار انہی کے لگی کہ خودکشی ہو گئی، اور خودکشی کرنے والے کے اعمال برباد ہو جاتے ہیں. تو حضور نے فرمایا نہیں، اب سنو بیٹا، زبان رسالت سے نکلے ہوئے کلمات سنو. حضور نے فرمایا نہیں، پہلے اب عامر کی تعریف کی. ان جیسے تو عربی کم ہوتی ہے بیٹا، ان جیسے عربی کم ہے جو ان کی طرح ہوں. ایسے جذبات اور ایسی ہمت و حوصلہ اور توانائی والا شخص، رائے خدا میں شہید ہونے کا جذبہ رکھنے والا شخص اس کی طرح بہت کم ہے. یہ تو مشابہن کا لفظ ہے. اور تمہیں اللہ عربی نشا مثلا، نشا کا لفظ ہے. بہت کم عربی ہیں جن کی پرورش ایسے دینی ماحول میں ہوگی. اور اس کے بعد حضور نے فرمایا ان له لاجرین، اس کے عمل کے برباد ہونے کی بات کرتے ہیں. ارے عامر کے لیے تو مجاہدین کے بھی اجر کا 2 گنا ہے. کیا مجاہدین کے بھی، ایک تو جہاد الگ اور جہاد میں جو سبقت کی وہ الگ. بس سمجھیے بیٹا، پورا ذہن مارے. یہ ایک واقعہ ہوا. دوسرا واقعہ سنیے، اسی حدیث میں ذکر ہے جو میں نے آپ کو پہلے بتا دیا ہے کہ ایک رات دیکھا تو جناب ہانڈیوں میں اونٹ تھے، گدھے تھے، اور چولہوں کے آگے آگ جل رہی تھی. ارے بھائی گیس کا زمانہ سمجھ رہے ہو نہیں؟ چولہوں کے آگے گیس نہیں، گیس کا زمانہ یہ ہے نا. یہ تو کہہ رہے تھے ارے پھر کیا تھا، میدان کربلا میں ہے نا مجاہدین ہے وہ اعظم کا نعرہ لگا دیا. کیا جہالت کی بات ہے؟ نہیں، یہ جہالت کی بات ہے نا، یہ جہالت کی بات ہے نا. ارے تو یہ کہہ رہے تھے کہ یہ حضور کی شان کتنی بلند ہے. یا ایو نبی میں 2 حرف نہیں تھا، جمع فرما دیا اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے لیے. 2 حرف ندا جمع کر دی. اللہ تو ہو تو کہ جہالت کی بات دیکھ رہے ہیں. جہالت بھی ہو تو ایسی درجے کمال کی. کہتے ایک تو ایو اور ایک یا 5 ہے نا، آیا آئی جو ہے ایک تو یا اور ایک آئی. بڑے اچھے خطیب کیے یہ نام سن جہالت میں پڑ جاؤ آپ. بڑے اچھے خطیب کیے یہ تو حرف نہیں تھا. اللہ نے کہا کیا جب واقعی قیامت قریب ہے نا 2 حرف نہیں تھا. تو سننے مانا جا رہا کیا ہے یہ. تو اب کیا بتا رہا تھا میں؟ ہاں آگ جل رہی تھی چولہوں. تو حضور نے یہ کیسی آگ ہے؟
تو بتایا یا رسول اللہ آگ جل رہی ہے ہانڈیوں کے نیچے اور ہانڈیوں میں گدھے، تو حضور نے اعلان کر دو گدھے حرام کر دیے گئے ہیں۔ اس کی تفصیل میں نے بتائی بھی تھی آپ کو اور آگے بھی آئی۔ فرماتے ہیں اب بیٹا ترجمہ سنیے۔ حضرت سلمہ بن اکوا کہتے ہیں کہ ہم حضور کے ساتھ خیبر نکلے، فسرنا لیلا فقال رجل من القوم لعامر، ایک شخص نے کہا عامر سے، یا عامر لا تسمعنا من خلیحاتک، عامر کیا اپنے گنگنانے والے اشعار نہیں سناؤ گے؟ وکان عامر رجلا شاعرا فنزل یحدو، تو آپ لوگوں کو اشعار سنانے کے لیے چلے، کیا اشعار وہی پڑھ لیتے بیٹا ملا۔ تو حضور نے فرمایا من ھذا السائق، قالوا عامر ابن اکوا، ملا بیٹا؟ تو کہا یرحمہم اللہ، تو ایک شخص نے کہا جو عمر ابن خطاب تھے، وجبت یا نبی اللہ، حضور آپ کی دعا کی برکت سے ان کے لیے تو شہادت واجب ہو گئی، لولا امتتعنا بھی، آپ نے ان کے ذریعے ہمیں اور کیوں فائدہ حاصل نہیں کرایا، تو ہم خیبر آئے تو ہم نے ان کا محاصرہ کیا یہاں تک کہ سخت بھوک طاری ہو گئی، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان پر خیبر کو فتح فرمایا۔ جب وہ شام ہوئی جب اس دن کی شام ہوئی جس دن کے خیبر فتح ہوا تھا، تو اوقدوا نیرانا کثیرا، لوگوں نے بہت آگ جلائی، تو حضور نے فرمایا یہ آگ کس چیز پر جل رہی ہے؟ قال لحم، قال علی العام، قال لحم حمر الانسیہ، تو حضور نے فرمایا احرقوها واکسروها، ملا بیٹا کیا گوشت بہا دو، واکسروها اور ہانڈی توڑ دو، دو گنوں گئے کیا؟ اب ایک شخص نے کہا یا رسول اللہ او نورقوها ونغسلوها، یا رسول اللہ یہ ہم ایسا کریں، کیسا کریں؟ گوشت تو بہا دیں اور ہانڈیوں کو دھو لیں تاکہ بعد میں کام آئے۔ ارے نہیں سمجھے، پہلے کو توڑ دو، کائے کی مانگی اجازت جب اس کو، تو حضور نے کیا فرمایا؟ اب یہ اختیار دیکھو، فرمایا ٹھیک ہے، کیا فرمایا؟ احرقوها واغسلوها، نہیں تو فرمایا او نغسلوها، تو قال ابدا کا، ٹھیک ہے چلو ایسا ہی کر لو، ابدا کا ٹھیک ہے ایسے ہی کر لو، فرماتے یعنی اوزا کا یا وہ کر لو۔ فرماتے جب قوم آمنے سامنے ہوئی تو عامر کی تلوار چھوٹی تھی، وہ یہود کی، آپ نے ایک تلوار لی تاکہ یہود کی پنڈلیاں مارے، تو لوگ اس کی تلوار کی دھار پلٹ کر حضرت عامر کی عین گھٹنا میں لگ گئی، ہے نا بالکل عین گھٹنے کنارے پر لگ گئی۔ فما تمیر قال فلما قفلوا قال سلمہ، تو فرماتے سلمہ کہ مجھ کو حضور نے دیکھا اور حضور میرا ہاتھ پکڑے ہوئے تھے، کہا مالکا کیا ہوا تمہیں؟ تو میں نے کہا فدا کا بھی ہوگی، لوگ یہ گمان کرتے ہیں کہ عامر کے اعمال تو برباد ہو گئے، تو حضور نے کذا من کذب من قالا، جس نے کہا غلط کہا، ان له الاجرین وجمع بین اصبعین، سنو بیٹا سنو، حضور نے یوں انگلیوں کو جمع کر کے فرمایا وَإِنَّ لَهُ الْأَجْرَيْنِ، ملا إِنَّهُ لَجَاهِدٌ مجاہد، ارے وہ تو اللہ رب العزت کی راہ میں کوشش کرنے والے بھی ہیں، مجاہد بھی ہیں۔ قل عربی مشابہ مثلہ، بہت کم عربی ایسے ہوں گے جو اس کے مشابہ